اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوِّعَ الصِّدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم ٹھکانہ دے چکے بنی اسرائیل کو ایک سچائی کا ٹھکانہ، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں، تو انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس آیا علم۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جس میں اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ ہیں کسی شک میں اس کے بارے میں جس کو ہم نے اتارا آپ کی طرف، تو آپ پوچھیں ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے۔ یقیناً آ چکا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، بوانا بوانا کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کا اہل بنانا، یعنی کسی کو کسی چیز کا اہل بنانا، مستحق بنانا، قابل بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی کی حالت سے اٹھا کر امامت کی منزل کے قابل بنایا، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، نعمت دین اور نعمت دنیا دونوں سے نوازا، انبیاءوں کو ان کے اندر مبعوث کیا، اور اللہ نے ان سے جو وعدے کیے تھے ان کو مبوّع صدقاً یعنی سچا کر کے دکھایا۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ فرعون کی غلامی سے شروع ہوتی ہے، اس سے نجات کے بعد ایک سفر ہے جس پہ سختیاں بھی ہیں، جس میں کوتاہیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، جس میں اللہ کی طرف سے معافیاں بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو بار بار موقع دیے، یہاں تک کہ ان کو اس مقام پر پہنچایا جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا، یعنی اس کو اس قابل بنا کر چھوڑا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، طیب رزق، طیب وہ رزق ہے جو بے وسیلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جس کا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، دین کا فہم بھی رزق ہے اور رزق طیب ہے۔ بنی اسرائیل میں معتبر انبیاء اور علماؤں کا پیدا ہونا بھی رزق طیب ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے وہ اپنے منصب اور اہلیت کو کھو بیٹھے۔ ایمانیت اور علمی اصولوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، فروعات میں اختلاف ہونا معمول کی بات ہے، لیکن اصولوں اور ایمانیت میں اختلاف ہو جائے تو وہ تباہی اور بربادی کا موجب بنتا ہے۔ شریعت اصولوں کا پابند بناتی ہے۔ جب انسان فطری اصولوں کو چھوڑ کر غیر فطری جھگڑوں کو بنیاد بنا لے تو اللہ کے منصب کا اہل نہیں رہتا۔ قیامت کا ایک نشان یہ بھی ہے جس میں اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور خاتم النبیین رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا۔ قیامت قیام سے ہے، یعنی کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ علم کو جاننے کا زمانہ ہے، فیصلے کا زمانہ ہے۔ فیصلے کے معنی ہے جدا کرنا، یعنی شیطانی حرکتیں جو ملی ہوئی ہوتی ہیں اور دین کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے ان کو علیحدہ کرنا۔ ان ربک یغزی بینہم، یغزی کہتے ہیں کسی چیز کو روشن کرنا، یعنی اندھیرے کو ختم کرنا۔ اندھیرے میں فاسق، فاجر، کافر، مومن کا امتیاز نہیں ہوتا، اس کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن جب سورج نکل آئے، جب روشنی ہو جائے تو ہر چیز ظاہر ہونی تھی۔ اسی طرح قیامت میں اللہ روشنی کرتا ہے، اس وقت اندھیرے اجالے کا امتیاز ہوتا ہے۔ کافر، منافق، مومن
ان سب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ حتی جاہم العلم، یعنی قرآن کریم کی آمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی بات میں شک نہیں تھا۔ آپ کا فرمان حق ہے، میں نہ شک کرتا ہوں نہ سوال کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا یہ انداز بیان ہے، یہ اسلوب ہے کہ نبی کو مخاطب کر کے منتخب وجودوں سے کلام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی یہودی، عیسائی عالم سے اپنی نبوت اور اپنی ذات کے بابت جاننے کے لیے سوال نہیں کیا۔ لہذا اس آیت میں مخاطبت عرب قوم سے ہے، مسلم عالموں سے ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کی مثال دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے انتہائی پستی کی حالت سے اٹھا کر عروج بخشا۔ اگر اس متعلق تم کو شک ہے تو ان سے پوچھو جو کتاب کو پڑھتے ہیں۔ عرب میں یہودی عالم موجود تھے، عبداللہ بن سلام کی مثال موجود تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کو اپنی کتاب میں پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ من قبلکا سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، ان سے استفسار کرو، ان سے پوچھو۔ اگر تم اسلام کے عروج کے بارے میں شک میں ہو تو جانو اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ جس طرح جب اللہ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس پر غالب کرانے کا فیصلہ کیا تو اس کو پورا کر کے چھوڑا۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غالب کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ کر کے چھوڑے گا، لیکن امت کو قابل بھی بنائے گا، ہر طرح سے ان پر آزمائشیں لا کر، مصیبتیں لا کر ان کو اس مقام کے قابل بنا کر چھوڑے گا۔ فلا تکونن من الممترین، اس معاملے میں شک مت کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ خودی کی شوقی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں۔ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، کہ بانگ سور اسرافیل دل نواز نہیں۔ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔